بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نسبت کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں نسبت کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 نسبت انعکاسی، نمبر 2 نسبت القائی، نمبر 3 نسبت اصلاحی اور نمبر 4 نسبت اتحادی۔ آج کی اس نشست میں ان 4 نسبت کی قسموں کے حوالے سے مختصر عرض کروں گا۔ اللہ کریم سے توجہ کے ساتھ ہمیں کہنے سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یاد رکھیں یہ نسبت ایک نور ہے جو سینے میں داخل ہوتا ہے۔ انسان کو یہ نسبت شریعت پر استقامت سے نصیب ہوتی ہے۔ تو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی چیز کو فتح القدیر میں بیان کیا ہے۔ یہ تصوف ہے نا، تصوف، اس کا مقصد کوئی رنگ دیکھنا نہیں ہوتا، کچھ کشف حاصل کرنا نہیں ہوتا، کوئی کرامات حاصل کرنا نہیں ہوتا، کسی مقدمے سے فتح ہونا، دعاؤں کا قبول ہونا نہیں ہوتا، بلکہ تصوف کا بنیادی مقصد شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق کا نصیب ہو جانا ہے۔ اسے فرمایا کہ الاستقامہ فوق الف الکرامہ، استقامت کرامت کے اوپر فائز ہے، فائق ہے اور اعلیٰ ہے۔ استقامت کا درجہ کرامت سے بلند ہے۔ بہرحال اگر ہم ان نسبت کی اقسام کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس بات میں کافی ہمیں روحانی کیفیت بنے گی۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نسبت کی پہلی قسم ہے نسبت انعکاسی۔ یہ سب سے کمزور نسبت ہوتی ہے۔ جب سالک مرید اپنے شیخ کی صحبت میں ہوتا ہے تو شیخ کے قلب کی کیفیات اس کے دل میں منعکس ہو رہی ہوتی ہے، اور آدمی کو دنیا کی محبت کم معلوم ہوتی ہے، اللہ کی محبت غالب معلوم ہوتی ہے۔ گناہوں کے خیالات کم ہو جاتے ہیں، نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ مگر یہ سب کچھ انعکاسی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب شیخ سے ذرا سا دور ہو گئے تو رفتہ رفتہ یہ کیفیات ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے سالکین کہتے ہیں کہ جب ہم اجتماع میں آتے ہیں، اپنے شیخ کے سامنے بیٹھتے ہیں، شیخ سے ملتے ہیں تو عجیب کیفیات ہوتی ہیں، لیکن واپس جا کر وہ کیفیات نہیں رہتی۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شیخ کی موجودگی میں وہ نسبت منعکس ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل پر اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ اسی نسبت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آگ کے پاس بیٹھے تو اس کو گرمی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب آگ کے قریب سے اٹھ کے چلا جائے تو پھر وہ گرمی آہستہ 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 زائل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ گرمی آپنی نہیں ہوتی، وہ وقتی ہوتی ہے جو دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی عطر کی شیشی کو کھولیں، عطار کے پاس بیٹھ جائیں یا خود دیکھیں تو جب تک بیٹھے رہیں گے یا خوشبو کا وہ ڈھکن کھلا رہے گا، خوشبو ملتی رہے گی۔ جب وہ دور چلا جائے گا یا شیشی کو بند کر دیں گے تو کچھ وقت کے بعد خوشبو آنا بند ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں نسبت انعکاسی۔ تو یہ نسبت انعکاسی کہلاتی ہے کہ شیخ کے پاس یا کسی کے پاس بیٹھیں تو دل میں کیفیت ہو، دور ہو جائیں تو وہ ختم ہو جائے۔ دوسری قسم کی نسبت کو کہتے ہیں نسبت القائی۔ یہ ایسی نسبت ہے کہ جس کے حصول کے لیے سالک مرید شیخ کی صحبت میں اتنا وقت گزارتا ہے کہ اس نسبت کی کچھ برکات سالک کے دل کے اندر جم جاتی ہیں اور اس کے دل کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہیں آگ جل رہی ہو، ایک آدمی اس سے اپنا چراغ جلا لے، تو اب چراغ جلانے والے کے اپنے پاس بھی آگ آ گئی ہے، اب جب یہ چاہے تو اس سے اندھیرے میں روشنی کا کام لے سکتا ہے، لیکن یہ نسبت بھی کمزور ہے کیونکہ اسے چراغ کی بتی اور تیل کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، ہوا کے جھونکوں سے بھی بچانا پڑے گا، ورنہ بتی کسی وقت بھی گل ہو جاتی۔ اس لیے یہ نسبت بھی کمزور ہے، نسبت القائی۔ تیسری نسبت کی قسم ہے نسبت اصلاحی۔ یہ وہ نسبت ہے جو سالک کو اپنے شیخ کی صحبت میں بہت عرصہ رہنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ سالک اس نسبت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو شیخ کے سامنے اس طرح پیش کر دیتا ہے کالمیت بین الید الوصال،
جیسے کوئی میت غسل دینے والوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ شیخ اس پر جو چاہے روک ٹوک کرے، زجر و توبیخ کرے، اس کے اوپر سختی کرے، مجاہدہ کروائے، یہ کرتا چلا جائے، یہ ریاضت کی بھٹی میں پکتا چلا جائے حتیٰ کہ کندن بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نسبت اس کو حاصل ہوتی ہے اسے نسبت اصلاحی کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی دریا سے ایک نہر نکال کے اپنے باغ میں لے آئے۔ اب اس کو پانی مل گیا، یہ جاری پانی کہلاتا ہے۔ اگر اس کے اندر چھوٹی موٹی کوئی نجاست بھی ہے تو وہ جاری پانی ہونے کی وجہ سے وہ نجاست کو دھو ڈالے گا۔ کوئی تنکا بھی ہو تو یہ تنکے کو بہا کے لے جائے گا۔ یہ نسبت اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اس نسبت کی برکت سے ایسے حضرات صغیر پر اصرار نہیں کرتے، اس لیے صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنے سے وہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہوتی ہے نسبت اصلاحی۔ آج لوگ مرید تو ہوتے ہیں، اللہ والوں سے نسبت تو رکھتے ہیں، لیکن اللہ والے تھوڑی سی اصلاح کریں بھائی، لباس سنت کے مطابق پہنو، بھائی اپنے چہرے کے بالوں کو ٹھیک کرو، مونچھیں مناسب کر لو، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، نماز کی پابندی کرو، بد نظری سے بچو، غیبت سے بچو، یہ فلاں کام ہے، انداز گفتگو ٹھیک کرو۔ تو آج عام طور پہ لوگ بیت تو ہوتے ہیں لیکن انہیں یہ چیزیں چبھتی ہیں اور اس سے برا محسوس کرتے ہیں، دل میں مائنڈ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے سالکین کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ نسبت اصلاحی تب ہی ملے گی کہ اپنے آپ کو ایسا پیش کر دے جس طرح میت غسال کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ غسل دینے والا جیسے چاہتا ہے بازو اٹھاتا ہے، سار اٹھاتا ہے، دائیں کروٹ پہ کرتا ہے، بائیں کروٹ پہ کرتا ہے۔ میت آگے سے اپنی اگر تڑی دکھائے تو کبھی اس کا غسل نہیں ہو سکتا۔ سالک اگر اس موقع پہ آ کے اپنی انداز میں کوشش کرے تو یاد رکھے کبھی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تمام صالحین، آپ بھی اور جس تک یہ میری بات جا رہی ہے، سن رہے ہیں، جب بھی سنیں اس بات کو سامنے رکھیں کہ اپنے آپ کو اپنے شیخ کے سامنے ایک میت کی طرح تصور کریں گے تو آپ کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ۔ نسبت اصلاحی بہت زیادہ برکتیں رکھتی ہے، اس لیے انسان کے اندر جو میں نکل جاتی ہے اور زائل ہو جاتی ہے، اخلاق حمیدہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وقت گزارا اور بڑی محنت کی، آپ کی صحبت میں رہے اور انہوں نے بھی خوب اصلاح فرمائی، حتیٰ کہ ان کو اپنے پاس رکھ کر ان کے اندر نسبت سلسلہ عالیہ چشتیہ القاء فرما دی۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھے، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ اور حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی بھی ساتھ تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پلیٹ میں دال ڈال دی اور ایک روٹی حضرت گنگوئی کے ہاتھ میں پکڑا دی، فرمایا کہ وہاں پیچھے دسترخوان کے کونے میں بیٹھ کے کھا لو، اور خود دسترخوان پر جو طرح طرح کی چیزیں تھیں، نعمتیں ہیں، وہ آپ نے کھانا شروع کر دی۔ یاد رکھیں آج کو کوئی مرید ہوتا نا تو پیر سے بدظن ہو جاتا اور اس پیر کو ایسا برا بلا کہتا ہے، اس کو مساوات آتی نہیں ہے، اس پیر کو تو آداب معاشرت نہیں آتے، اس پیر کو تو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر عجب آ گیا ہے، اس کے اندر دنیا کی محبت، معلوم نہیں کیا کیا فتوے لگ جاتے۔ مگر وہ کامل لوگ تھے، طالب صادق تھے، وہ جانتے تھے کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی، لہذا آرام سے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا۔ ادھر حاجی صاحب رحمہ اللہ اپنے کھانے میں تو بریانی بوٹیاں کھا رہے ہیں، ادھر مرید دال دی ہوئی ہے وہ کھا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کھاتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد کہا، میاں رشید احمد جی تو یہ چاہتا تھا کہ تجھے ادھر جوتوں میں بٹھا دیتا کہ وہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ، مگر تم پر احسان کیا کہ تم نے اپنے دسترخوان کے کونے پر بٹھا لیا۔ یہ کہنے کے بعد حاجی صاحب نے ان کی طرف دیکھا کہ کیا چہرے کے تغیرات ہیں۔ حضرت رشید من گنگوئی نے فرمایا مسکرا کر، حضرت میری تو کاج یہی ہے کہ میں جوتوں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں تھا، آپ نے احسان فرمایا کہ اپنے دسترخوان کے کونے پر بٹھا لیا۔ جب حاجی صاحب رحم اللہ نے دیکھا کہ ایسی بات کہہ دی کہ سن کر نفس بھڑکا نہیں، چمکا نہیں، بلکہ عاجزی کا بول بولا، فرمایا الحمدللہ اب کام بن گیا میاں جی۔ اس امتحان کے بعد حاجی صاحب نے ان کو خلافت دے دی اور نسبت القاء فرما دی۔ کئی اور مشائخ نے بھی اس طرح اپنے مریدوں کے امتحانات لیے۔
ایک شیخ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے کسی نوکر سے کہا کہ فلاں آدمی کے پاس سے گزرو اور کوئی گندگی لے کر نہ اس کے قریب سے گزرنا، دیکھنا کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ جب وہ آدمی قریب سے گزرا تو وہ صوفی صاحب ناک منہ چڑھا کر کہنے لگے، تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں بیٹھا ہوں؟ شیخ کو پتہ چلا، فرمایا ابھی کام باقی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر گندگی لے کر قریب سے بندہ گزرا، اب یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اس نے آ کر کیفیت بتائی۔ حضرت نے فرمایا پہلے سے کچھ بہتری ہو گئی ہے، مگر اب یوں کرنا کہ جب اس کے قریب سے گزرو تو کچھ گندگی اس کے اوپر گرا دینا، پھر دیکھنا یہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے قریب سے گزرتے ہوئے گندگی اوپر گرا دی۔ صوفی صاحب نے ان کو غصے کی نظر سے دیکھا اور کہا، تجھے نظر نہیں آتا کوئی بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس نے جا کر بتا دیا۔ حضرت نے فرمایا ہاں، ابھی بھی نفس کا اژدہا مرا نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اور محنت کروائی، پھر فرمایا آئندہ ساری گندگی اس کے اوپر ڈال دینا۔ چنانچہ اس نے قریب سے گزرتے ہوئے اس طرح گندگی گرائی کہ صوفی صاحب پر گری، اور صوفی صاحب کھڑے ہو کر اس کے کپڑے صاف وہ کرنے لگے نا گندگی، کہنے لگے کہ آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اللہ اکبر۔ اس نے جا کر یہ بات بتائی۔ شیخ نے کہا الحمدللہ، اب نفس کا اژدہا مر گیا ہے، میں مٹ چکی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے اندر عاجزی انکساری پیدا فرما دی ہے، لہٰذا ان کو اجازت و خلافت عطا فرما دی۔ تو یہ ایسے امتحانات اللہ والے لیتے ہیں، ایسی محنتیں کرواتے ہیں، تو شیخ امتحان لے اور پورا ہو تو اس کو نسبت اصلاحی کہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کسی کو خلافت دینے سے پہلے کہا کہ جاؤ یہ مرغی کسی ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ کہ اور مریدوں سے بھی کہا، سب لوگ مرغیاں ذبح کرنے چلے گئے۔ کسی نے درخت کی اوٹ میں ذبح کی، کسی نے دیوار کی اوٹ میں ذبح کی، سب ذبح کر کے لے آئے، اور جن کو خلافت دینی تھی جب وہ واپس آئے تو رو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت پوچھا روتے کیوں؟ آپ کے ہاتھ میں مرغی ویسے ہی ہے؟ کہنے لگے حضرت آپ نے حکم دیا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن میں اس پہ عمل نہیں کر سکا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے حضرت آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن میں جہاں بھی گیا میرا رب مجھے دیکھتا تھا، اس لیے میں اس کو ذبح نہیں کر سکتا تھا۔ فرمایا الحمدللہ، اس معیت کی کیفیت کا تو امتحان لینا تھا، اس کے بعد ان کو نسبت عطا کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے مشائخ کو باطنی فراست دی ہوتی ہے، وہ وقتاً فوقتاً سالک کا امتحان لیتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات سالک کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس بات میں امتحان ہو رہا ہے یا نہیں، وہ بے پرواہی میں اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے، اس بات کی طرف بے دھیانی ہوتی ہے، مگر شیخ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نفس کے اندر کیا حالت ہے، نفس کا اژدہا سانپ مرے یا نہیں، میں مٹ گئی ہے نہیں۔ جب دل کا برتن صاف ہوتا ہے، میں مٹ جاتی ہے، پھر مشائخ نسبت کا نور اس کے دل میں القاء فرما دیتے ہیں، اور یہ نسبت سب سے زیادہ مکمل ہوتی ہے۔ چوتھی اور آخری جو نسبت ہے اس کو کہتے ہیں نسبت اتحادی، یہ نسبت کی چوتھی قسم ہے۔ یہ نسبت سب سے کامل ترین نسبت ہے۔ یہ نسبت شیخ کی محبت سے ملتی ہے، شیخ کے ساتھ ایسی محبت ہو جائے کہ دل سے آواز نکلے، من تو شدم تو من شدم، من تو شدن تو من شدم، تن شدم تو جان شدی تا کس نگویت بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ جب شیخ کے ساتھ محبت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ جل شانہ شیخ کی نسبت کو دل کے اندر القاء فرما دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس کو شیخ کے کمالات اس طرح عطا فرما دیتے ہیں، وہ سالک شیخ کا نمونہ بن جایا کرتا ہے۔ لوگ اس مرید سالک کو دیکھتے ہیں تو انہیں ان کا شیخ یاد آتا ہے، ان کا چلنا پھرنا، رفتار گفتار، بیٹھنا اٹھنا، حتیٰ کہ ان کا سب کچھ اس کے شیخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں۔ اس نسبت اتحادی کی مثالیں تو بہت ہیں، لیکن سب سے بڑی مثال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نسبت اتحادی عطا کی تھی، ان کو یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے سرخیل امام ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں چند باتیں میں عرض کرتا ہوں، اس کو گوش اور ہوش سے سنیں۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی،
ایک محفل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا تو تڑپ کر بولے اے اللہ کے محبوب مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی؟ عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا کہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ آپ کا ہو، میں دیکھتا رہوں، انی انظر الی وجہ رسول اللہ۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کرنا، ومالی انفقت علی رسول اللہ۔ تیسری یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، بنتی تحت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، 3 باتیں کہیں اور دیکھیے تو صحیح کہ تینوں کا مرکز و محور آپ کی ذات ہے، مرشد کی ذات بن رہی ہے۔ محبت شیخ کا اس سے اعلیٰ کوئی اور مقام ہو ہی نہیں سکتا جو وقت صدیق کو نصیب تھا۔ عشق رسول کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت نے ان کو نسبت اتحادی نصیب فرمائی تھی کہ نگاہ ہو تو محبوب کا چہرہ ہو، سبحان اللہ، مال ہو تو اپنے محبوب پہ، اپنے شیخ پہ لگے، اولاد ہو کو رسول اپنے شیخ کی قدموں میں اور خدمت میں لگے۔ نمبر 2، یہ جو اللہ نے نسبت آتی تھی۔ دوسری دلیل حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری شیئا، اللہ نے میرے سینے میں جو کچھ ڈالا الا وقد صببتہ فی صدری ابی بکر، میں نے وہ ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ نسبت اتحادی کی دوسری دلیل ہے۔ نسبت اتحادی کی تیسری دلیل، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بارش ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدم مبارک ہے وہاں ابو بکر صدیق کا سر ہے۔ بارش کا جو پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ رہا ہے وہ سارے کا سارا ابو بکر صدیق پہ آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو بھی قریب کھڑے دیکھا۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چھینٹے اڑ اڑ کر میرے اوپر پڑ رہے ہیں اور میں بھی بھیگا ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ صبح اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو خواب میں یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر، یہ علوم نبوت تھے جو بارش کی طرح میرے اوپر برس رہے تھے۔ صدیق اکبر کو چونکہ میرے ساتھ کمال مناسبت نصیب ہے اس لیے وہ مجھ سے سب سے زیادہ کمالات پا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے تم بھی ان علوم کو حاصل کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، کمالات نبوت سب سے زیادہ ابو بکر صدیق نے حاصل کیے، اور علوم ولایت کو سیدنا علی المرتضیٰ نے سب سے زیادہ حاصل کیا۔ یہ کمالات نبوت نسبت اتحادی کی تیسری دلیل ہے۔ چوتھی دلیل، ایک مرتبہ 1400 صحابہ کرام حضور کے ہمراہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے مدینہ منورہ سے چلے۔ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر نبی علیہ السلام نے کفار سے صلح کی بات طے کر دی۔ صحابہ سے فرمایا کہ احرام کھول دو، ہدی کے جانوروں کو ذبح کر دو اور تم واپس چلے جاؤ۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، ہم تو دل میں عمرہ کرنے کی تمنا لے کر چلے تھے، ہم واپس کیسے جائیں؟ صحابہ کرام کو حیرانی اس بات پر ہوئی کہ ایک طرف تو ظاہراً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دب کے صلح کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ فتح مبین ہے۔ اس وقت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کفار کی سب شرطیں مان لی اور اپنی سب شرطیں چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، اللہ رب العزت نے ہمیں فتح مبین عطا فرما دی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ واپس آ کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بکر، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سب ان کی شرطیں مان لی، حالانکہ اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے، مگر ہم تو دب کر صلح کر رہے ہیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہی الفاظ ادا کیے، فرمایا عمر، تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ ہم نے دب کر صلح کی ہے، مگر میرے مالک کا فرمان ہے، یہ فتح مبین ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام میں سے ایک ابو بکر صدیق کی ذات ہی ایسی تھی جس نے اس وقت فتح مبین اس کو سمجھ لیا تھا۔ باقی صحابہ کرام کو یہ بات تھوڑی دیر کے بعد سمجھ آئی۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا اور اپنا احرام مبارک اتارا تو سب صحابہ کرام کو شرح صدر ہو گیا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرح صدر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے ہی ہو گیا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو نسبت اتحادی نصیب تھی۔ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ اہل مدینہ کے دید و دانش رکھنے والے لوگ سامنے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق کو اللہ کا پیغمبر سمجھ کے اسلام شروع کر دیا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق مصافحہ کرتے رہے تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھکاوٹ میں مزید اضافہ نہ ہو۔ جب سب حضرات مصافحہ کر کے بیٹھ چکے، اس وقت سورج نکلا۔ اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے، انہوں نے اپنی چادر اٹھائی اور اپنے ساتھی کے سر پر ایسے بچھا دی کہ دھوپ کی کرنیں آپ کے چہرے انور پر نہ پڑیں۔ دنیا کو پھر پتہ چلا کہ تابع کون ہے، متبوع کون ہے، نبی کون ہے، امتی کون ہے۔ قربان ہو جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اتباع سنت پر۔ آپ کے سامنے اتنے لوگ موجود تھے مگر وہ آقا اور غلام میں فرق نہ کر سکے۔ گفتار میں، کردار میں، رفتار میں، لباس میں اتنی مشابہت تھی، نقل اپنے آپ کو اصل کے اتنے قریب کر چکی تھی کہ کسی کو فرق کا پتہ ہی نہ چلا۔ تو سبحان اللہ، یہ نسبت اتحادی ہے۔ آج ہم دیکھیں، نسبت اتحادی سے ایمان میں وزن پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابوبکر صدیق کو مقام عطا فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اگر میری پوری امت کے ایمان کو ابوبکر کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابوبکر کا ایمان بڑھ جائے گا۔ لو اتزن ایمان ابی بکر ما ایمان امتی لرجع۔ یہاں ایک علمی نقطے میں یہ بات سمجھیں، بعض اوقات طلباء کے ذہن میں اشکال آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کان بعدی نبی لکان عمر بھی تو کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صدیق اکبر کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور درجہ بھی بلند ہے۔ مولانا محمد یعقوب نانوتوی بڑے اساتذہ میں سے تھے۔ انہوں نے اس اشکال کو بڑی اچھی طرح واضح کیا اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لو کان بعدی نبی، اگر کوئی میرے بعد نبی آنا ہوتا، فرمایا کہ بعد کا لفظ غیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جناب صدیق اکبر کو اللہ نے اپنے محبوب کی ساتھ معیت عطا کر دی، وہاں تو ان اللہ معنا کے مصداق ہیں۔ ایسے مقام معیت میں داخل ہو چکے تھے کہ جدائی ممکن ہی نہیں تھی، اس لیے بعدی کا لفظ ان کے اوپر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لو کان بعد نبی، میرے بعد کوئی آتا نبی تو عمر تھا، ابوبکر تو میرے ساتھ جڑ چکا ہے۔ یہ نسبت کا حاصل کرنا آسان ہے۔ اگر اس سلسلے میں 3 کاموں کا خیال رکھا جائے، یہ نسبت مل سکتی ہے۔ ایک یہ کہ انسان بھوکا رہے، جتنا پیٹ بھر کے کھائے گا اتنی غفلت زیادہ ہوگی۔ آج تو سارے فطور اسی پیٹ کے کھانے کا ہے۔ تصوف کے ذکر و مراقبہ اسی لیے اثر نہیں کرتے کہ ڈکار مار کے کھانے کی عادت بن چکی ہے۔ تو اگر انسان اس چیز سے بچ جائے تو نسبت کا حصول آسان ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان معاصی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھنا کہ نیکی کرنا آسان، گناہ سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ذکر و مراقبہ کئی گھنٹے نہ کیجیے مگر گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ جتنا گناہوں سے بچیں گے، نسبت کا راستہ اتنا ہی زیادہ ہموار اور آسان ہوگا۔ اور تیسری بات، کسی کو تکلیف نہ دیجیے۔ ان 3 باتوں کا آج کی اس گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ سمجھ لیں بس۔ جو آدمی ان 3 باتوں کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے نسبت کا حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ان باتوں کو سمجھ کے دل کے کانوں سے سمجھنے کی اور پھر اس کے حصول کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔